مجھے ونی میں ملک نواز احمد کی بیٹی چاہیے۔ شاہزیب جتوئی کی بھاری آواز پر جرگے میں بیٹھے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جب میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ونی کروں؟ ملک نواز احمد کی عیار آنکھیں شاہزیب جتوئی کے لمبے چوڑے وجود پر تھی۔ اس نے تراشیدہ نگاہوں سے ملک نواز کو دیکھا اور پھر سخت سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، بیٹی نہیں ہے لیکن بیوہ بہو تو ہے، اسے ہی ونی کر دو، بدلے میں اپنے بھائی کا خون معاف کر دوں گا۔ ملک نواز احمد کو جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اپنی اس بہو کو ونی کرنا مطلب اپنی آدھی جائیداد سے ہاتھ دھونا۔ ایسا تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن جرگے میں بیٹھے پنچایتوں نے ملک نواز احمد کی طرف دیکھا تھا جیسے اس کی حامی کا انتظار کر رہے ہوں۔ آخر بیٹے کی جان کا معاملہ تھا۔ وہ لب بھینچے خاموش تھے۔ وہ بہو جسے وہ حویلی سے باہر قدم بھی نکالنے نہیں دیتے تھے، اور سامنے بیٹھا شاہزیب جتوئی اسے ورنی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جرگے میں بیٹھے تمام لوگوں کے سامنے انکار کرنے کی جرات ان میں نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ شاہزیب جتوئی نے گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے تھے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ملک نواز احمد کو برباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تبھی وہ پورے مجمع کے سامنے بے نیازی سے اٹھا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کل شام کو ان کی بیوہ بہو سے میں نکاح کروں گا اور بدلے میں ان کے بیٹے کو معافی مل جائے گی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ جیت چکا ہے۔ ملک نواز احمد اور اس کے بیٹے ابھی تک بت بنے بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی دکھتی رگ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو، اور وہ کوئی اور نہیں جتوئی خاندان کا اکلوتا رہ جانے والا چشم و چراغ تھا جس کی دہشت سے دشمن بھی خوف کھاتے تھے۔ یہ چار دیواری اور یہ سفید جوڑا تعمر کے لیے اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نہ اسے اس حویلی سے باہر جھانکنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کہیں آنے جانے کی۔ جیسے کسی جانور کو ایک گھونٹی سے باندھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی وہ اپنی زندگی گزارتی آ رہی تھی۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے اس حویلی کی قید میں رہتے ہوئے۔ شدید ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل نے تقریباً اسے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ گمسم سی اس کمرے میں کھلنے والی لان کی طرف کھڑکی میں چھپ کر باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ، سبز گھاس، اونچے لمبے درخت جو اس حویلی کے لان کی زینت تھے، لیکن وہاں جانے کی اجازت اسے ہرگز نہیں تھی۔ اس کا سسر ملک نواز احمد کا کہنا تھا کہ وہ کسی ملازم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ ایک بیوہ ہے اور اسے بیوہ جیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ محض 23 سال کی حریہ ملک بیوہ ہونے کے بعد 40 سال کی عورت بن چکی تھی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں باہر کے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، آنے والی اس حویلی کی بہت پرانی ملازمہ بانو تھی جو حریہ پر جان چھڑکتی تھی۔ بانو کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرائی تھی، لیکن بانو کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے اس نے کوئی بہت برا منظر دیکھ لیا ہو یا کوئی بری خبر سن لی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جب بانو اس کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ کر پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ کہنے لگی، چھوٹی بیگم سائیں، غضب ہو گیا۔ دانیال صاحب نے جو خون کیا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی میں بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے سے سن کے آ رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا چھوٹی سائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جتوئی خاندان نے ملک نواز احمد کی بہو کو ونی میں مانگا ہے اور بڑے صاحب جی نے ہاں کر دی۔ اسی شرط پر انہوں نے دانیال صاحب کو معاف کرنے کا کہا ہے۔ بانو کے الفاظ نے جیسے اس کمرے کی چھت اس کے نازک وجود پر گرا دی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہہ دو کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے اور ہونٹ کانپنے لگے۔ جب بھی وہ کسی گھبراہٹ یا پھر پریشانی میں ہوتی اس کی حالت یہی ہو جاتی تھی۔ بانو نے ایک دم ہی اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ آپ پریشان مت ہو چھوٹی بیگم صاحبہ، مجھے سن کر ہی بہت صدمہ لگا، میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ بانو اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے زمین میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔
یہ سب مل کر ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخیں مار مار کر روئے۔ ملک طلال احمد، جو اس کا مجازی خدا تھا، وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ محض 18 سال کی عمر میں اس کا نکاح طلال سے ہوا تھا اور 19 سال کی عمر میں وہ بیوہ بھی ہو گئی۔ 4 سال سے وہ اس بند کمرے میں اپنی زندگی گزارتی آ رہی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہ بانو کیا کہہ رہی تھی کہ اسے ونی کیا جا رہا ہے، وہ بھی دشمنوں کی حویلی میں۔ وہ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف ملک نواز احمد شہین بیگم سے کہہ رہے تھے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دولت اور جائیداد کو روکنے کے لیے مجھ سے جتنی کوشش ہوئی وہ میں نے سب کچھ کیا، لیکن شاہ زیب جتوئی نے صرف حریہ کو ہی ونی میں نہیں لیا ہے، بلکہ جتنی بھی زمینیں جائیداد اس کے نام پر ہیں وہ بھی ہمیں اس مکار شیطان کے حوالے کرنی پڑیں گی۔ یہ سودا اس نے جان بوجھ کر کیا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ان کا رخ دانیال کی طرف ہوا، جس بے نیازی سے کرسی پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ 10 دن پہلے اس کے ہاتھوں مذاق ہی مذاق میں شاہ زیب جتوئی کے بڑے بھائی کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا، جس کا ذہنی توازن پہلے ہی ٹھیک نہیں تھا، لیکن دانیال نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا مذاق بہت مہنگا پڑنے والا ہے، کیونکہ مذاق ہی مذاق میں گولی چل پڑی جو شاہ زیب جتوئی کے بڑے بھائی زین کا سینہ چیرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ وہ پلک چھپکتے میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ 2 دن تک دانیال رپوش رہا، لیکن آخر کب تک اسے جرگے کے سامنے پیش ہونا ہی تھا، کیونکہ اس گاؤں کے فیصلے پنچایت ہی کرتی تھی۔ شاہ زیب جتوئی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ ملک نواز احمد کی بیوہ بہو کو ونی میں مانگ کر بڑے بھائی کی موت کا صدمہ، وہ بھی اتنا اچانک، اس کی روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ وہ تو اسی وقت بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اماں سائی نے اپنی چادر اس کے قدموں میں پھینک دی۔ اگر اس خون خرابے میں تجھے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ باپ تو تیرا پہلے ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جتوئی خاندان کا اکلوتا وارث اب تم ہی ہو شاہ زیب۔ اماں سائیں کی بات سچ تھی۔ یہ بھیانک سچائی اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی تو اس نے لب بھینچ لیے۔ ملک نواز احمد کی بیوہ بہو کو مانگ کر جیسے اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے تل ملا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہ زیب جتوئی جو ایک بار فیصلہ کر لیتا، اس سے پیچھے ہٹنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ چچا جان، خدا کے لیے مجھے ونی مت کیجیے۔ زندگی پہلے ہی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، آپ نے جیسا چاہا میں نے ویسے زندگی گزاری ہے، کبھی آپ کی کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا۔ اب خدا کے لیے آپ مجھ پر یہ ظلم مت کیجیے۔ حریہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ ملک نواز احمد کا چہرہ سپاٹ تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، کل تمہارا نکاح ہوگا شاہ زیب جتوئی سے۔ اسی طرح میرے بیٹے کو معافی ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ پھر سے شہین بیگم اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، شاہ زیب جتوئی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ تمہیں ونی میں مانگ رہا ہے۔ کیا تم پہلے سے اسے جانتی ہو؟ ان کی تیز نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی جان؟ میں بھلا اسے کیسے جان سکتی ہوں؟ آج تک آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میٹرک کرنے کے بعد پرائیویٹ تعلیم حاصل کی، کیونکہ چچا کو پسند نہیں تھا لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا۔ اسی وجہ سے میں نے اس حویلی کی 4 دیواری کو اپنا مسکن بنا لیا اور آج اپنی بیوگی کی زندگی بھی یہیں پر گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ چچا جان کو سمجھائیں کہ وہ میرا دوسرا نکاح نہ کریں۔ میں ونی ہو کر دشمنوں کی حویلی میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن شہین بیگم غصے سے کہنے لگی، مجھے تمہارے جانے کا دکھ نہیں لڑکی، سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ہم اپنی آدھی جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، ورنہ ہم نے تمہارا کیا اچار ڈالنا ہے۔ ان کے لہجے میں صاف نفرت کی جھلک تھی۔ وہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے اس لڑکی سے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی۔ آج بھی ان کے لہجے میں حریہ کے لیے صرف تحقیر تھی۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے روتی رہ گئی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری گزرنے والی تھی۔ جب چچا جان 4 سال پہلے اس کے کمرے میں آئے تھے، اس وقت وہ گریجویشن کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ آتے ہی انہوں نے حریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک حکم سنایا تھا، میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں طلال سے۔ اور وہ ساکت نظروں سے چچا کو دیکھتی رہ گئی۔
وہ حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے۔ ان کا بیٹا جو ذہنی معذور تھا، ایک عرصے سے وہ بستر اور ویل چیئر پر زندگی گزار رہا تھا۔ ملک خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ملک طلال، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، اسے عجز کی بیماری تھی، لیکن یہ بیماری کی تشخیص دیر سے ہوئی تھی، تبھی تو اس کا بروقت علاج نہ ہو سکا۔ اب تو وہ جوان ہو گیا تھا، وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، 24 گھنٹے اپنے کمرے میں پڑا رہتا۔ حریہ تو پہلے ہی حویلی کی 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا اور چچی جان ہی اس کے سرپرست تھے۔ سنا تھا کہ اس کی ماں نے، جس نے اپنے خاندان کی روایات اور اصولوں کے خلاف جا کر اس کے باپ سے محبت کی شادی کی تھی، اس کی پیدائش کے محض چند ماہ بعد ہی ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ نے اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا اس دنیا میں رہ گئی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہی کسی نے جان بوجھ کر کروایا تھا۔ آج تک وہ اپنی ماں کے خاندان کے بارے میں نہ جان سکی تھی کہ وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ چچا چچی اس بارے میں کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ چچا جان تو نہ صرف اس سے بلکہ اس کی ماں سے بھی شدید نفرت کرتے تھے۔ حالانکہ اس کے مرنے کے بعد بھی نہ وہ عورت اس حویلی میں آتی ہے، نہ ہی میرا بھائی جوان اس دنیا سے جاتا۔ یہ سب اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ اکثر چچا جان یہ بات دہراتے رہتے تھے۔ حریہ نے اپنی 23-24 سالہ زندگی بڑی عجیب گزاری تھی۔ جب چچا جان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اس کی شادی کر رہے ہیں، وہ بھی طلال سے، جو نہ صرف ذہنی معذور بلکہ جسمانی معذور بھی تھا، وہ خاموش رہی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، اور اس کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھ کر سادگی سے اس کا نکاح طلال سے کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ دل میں سوچتی رہ گئی، محض 2 مہینے ہی تو رہ گئے تھے اس کی گریجویشن کے فائنل پیپرز میں، کیا ہوتا اگر وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتی؟ دل سے گہری آہ نکلی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے یہ بات اپنے دل کے کسی کونے میں دفن کر لی اور چپ چاپ ملک طلال کی دن رات خدمت کرنے لگی۔ نہ وہ ازدواجی تعلق ادا کرنے کے قابل تھا اور نہ ہی حریہ کی کوئی ایسی خواہش تھی۔ ابھی ان کے نکاح کو 3 مہینے گزرے تھے جب سنگین بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور وہ بیوہ بن کر اس حویلی کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ جب شدید بخار کی حالت میں ایک دن اچانک طلال کی طبیعت بگڑ گئی اور ہاسپٹل میں 4 دن رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو شہین بیگم نے سب کے سامنے اس پر الزام لگا دیا، یہی منحوس میرے بیٹی کو کھا گئی، ورنہ وہ اتنی جلدی دنیا سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ فی الحال اس کے مرنے کے بعد انہوں نے حویلی میں وویلا مچایا۔ جب یہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستاتی ہے۔ آپ اسے اس حویلی کی 4 دیواری میں قید کر دیں اور یہ فالتو مجھے نظر نہ آئے۔ شہین بیگم کے حکم پر ملک نواز احمد نے اسے اپنے کمرے میں رہنے کا کہہ دیا کہ وہ وہیں پر ملازموں سے کھانے پینے اور ضروریات کی چیزیں فراہم کر دے گی اور وہ شہین بیگم کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اور وہ حیرت سے سوچتی کہ زندگی اس پر ہی اتنی نامہربان کیوں ہے، لیکن اب جب اس نے بانوں کی زبانی یہ سنا کہ اسے بنی کیا جا رہا ہے، تو وہ جیتے جی مرنے جیسی ہو رہی تھی۔ چچا جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گڑائی تھی، چچی کی منتیں کی تھی، لیکن ان کے چہرے اسپاٹ تھے۔ بیٹا قاتل تھا، اسے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ دکھ تو اس بات کا بھی تھا کہ وہ جائیداد کا آدھا حصہ جس کی مالک حریہ تھی، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جانے والا تھا، لیکن اب کسی بات کا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دکھ تو اس بات کا بھی تھا کہ وہ جائیداد کا آدھا حصہ جس کی مالک حریہ تھی، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے جانے والا تھا، لیکن اب کسی بات کا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جرگے میں فیصلہ ہو چکا تھا اور اس پر عمل کرنا ملک نواز احمد کے لیے بہت ضروری تھا۔ حریہ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئیں۔ اب وہ بے سود سی بستر پر پڑی اپنی ہاتھوں کی بدقسمت لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جرگے میں ہونے والے فیصلے کی وجہ سے سارا معاملہ نپٹا دیا گیا تھا۔ ملک اپنی بھتیجی اور بیوہ بہو حریہ کا نکاح شاہزیب جتوئی سے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ سودا ان کے لیے بہت بڑے گھاٹے کا تھا، لیکن انہوں نے یہ کرنا ہی تھا۔ حریہ کی روح تڑپ رہی تھی، کمزور دل آنے والے لمحات کے خیال سے لرز رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بنی ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کرتے ہیں۔ مار پیٹ بلکہ ذلت بے عزتی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کسی نے بھی اس کے چمکتے آنسو نہیں دیکھے تھے۔
سفید رنگ کا لباس اور سر پر رنگین چنری لیے ہمیشہ کے لیے وہ اس حویلی سے رخصت ہونے والی تھی۔ اسے تو اتنی بھی امید نہیں تھی کہ چچا جان یا چچی سے وہاں کبھی ملنے آئیں گی، کیونکہ دشمنوں کی حویلی میں جانے کے بعد وہ کبھی بھی دوبارہ نہ اس حویلی اور نہ ہی حویلی میں رہنے والے لوگوں کو دیکھ پائے گی۔ وہ ایک ایسی قید میں جا رہی تھی جہاں سے کبھی بھی رہائی ممکن نہیں تھی۔ چچا جان نے اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے جبری نکاح کے بعد بیٹھ گئی، جس کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ساتھ شہزیب جتوئی موجود تھا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو گاڑی میں بکھری ہوئی تھی، جبکہ چادر میں لپٹی حوریہ نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ اسے اپنی حویلی میں لے جا کر کسی کوٹری میں پھینک دے گا۔ وہ کسی غلام کی طرح مشقت کرے گی اور بدلے میں ذلت امیز رویہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ چپ چاپ آنسو بہاتے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ گاڑی کے شیشے سے دو کالی سیاہ گہری بڑی بڑی آنکھیں اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جس کا چہرہ بھی صحیح طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حوریہ تو یہ سوچ کر حیران تھی کہ اس نے تو بیوگی کو اپنا مقدر مان لیا تھا، پھر کیسے کوئی ایک بیوہ کو اپنے نکاح میں لینے پر آمادہ ہوا؟ آخر اس بیوہ میں کیا ایسی بات نظر آئی؟ تبھی اچانک اس کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کروڑوں کی جائیداد، وہ زمینیں جو اس کی باپ کے نام پر تھی۔ اچھا، تو یہ سب اسی لیے کیا گیا ہے؟ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ حویلی پہنچ کر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ نازک وجود جو پہلے ہی کمزور تھا مزید کمزور اور بوجھل محسوس کرتے اس سے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ 2 دن سے تو اس نے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور نہ ہی اسے کسی بھوک کی طلب ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا دھیرے دھیرے موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس لمبے چوڑے کالے رنگ کے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے شخص کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جس کے آگے ایک ملازم تھا، جبکہ وہ بے نیازی سے اس شاندار حویلی میں قدم رکھتا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا اور وہ غلام کی طرح اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جیسے اس نے لاؤنج پہ قدم رکھا، اچانک ہی کسی عورت کی بھاری آواز اس کی کانوں میں آئی تھی۔ لے آئے ہو اسے؟ حوریہ نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ منتظر تھی، ابھی کوئی آئے گا اور اسے دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کر دے گا۔ آخر کوئی قاتل کے خاندان سے آئی ہے۔ لیکن اچانک ہی کوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جگڑ لیا۔ اس پیش قدمی پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ سیاہ کالی آنکھیں اٹھا کر جیسے ہی سامنے کھڑی عورت کو دیکھا تو حوریہ کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ وہ حیرت سے سامنے کھڑی عورت کے مہربان چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جو اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جگڑے ہوئے تھی۔ پھر وہ 2 قدم چلتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے حوریہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اسے اپنے سینے سے لگا دیا، بالکل ہو بہو اس پر گئی ہو۔ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، جبکہ حوریہ بت بن کر کھڑی حیرت سے اس ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے محبت بھرے رویے کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، تبھی تو حیران تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے شہزیب کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا، ورنہ یہ ساری زندگی وہیں پر اس 4 دیواری میں قید رہتی۔ اس ظالم شخص نے تو اس سے زندگی کا حق ہی چھین لیا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی، پھر اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیوں اداس اور پریشان ہو میری بچی؟ یہاں ہم تمہارے دشمن نہیں بلکہ تمہارے اپنے ہیں۔ ایک غیر حقیقی بات سن کر حوریہ حیرت سے آنکھیں پھاڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ سچ میں ہو رہا ہے۔ تب اس نے غیر ارادی طور پر نظر اٹھائی اور سامنے کھڑے شخص پر نگاہ ڈال کر دوبارہ جھکا لی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا شہزیب جتوئی سے دوسرا نکاح ہوا تھا۔ ایک بیوہ سے نکاح کرنے پر اسے آخر کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ حیرت سے سوچے جا رہی تھی۔ دشمنوں کا مہربان سلوک اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی وہ عورت سے کہنے لگی، کلثوم جلدی آؤ، میں نے تم سے کہا تھا نا جب حوریہ اس حویلی میں آئے تو تم نے اس کا بہت شاندار استقبال کرنا ہے۔ تبھی کلثوم پھولوں سے بھرا ہوا تھال لے کر ان کے پاس چلی آئی اور وہ پھول حوریہ پر برسانے لگی۔ وہ جو کانٹوں کی توقع کر رہی تھی ایک دم ہی اپنے اوپر ہونے والے پھولوں کی برسات پر کچھ بولنے کی قابل نہیں رہی تھی، جبکہ شہزیب جتوئی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اماں سائیں اس لڑکی کا اتنا شاندار استقبال کیوں کر رہی ہیں اور وہ اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب اس نے اپنی ماں کی خواہش پر ہی تو کیا تھا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جو جلد حوریہ کے سامنے آنے والا تھا۔ تبھی وہ اپنی ماں کا کندھا تھپکتے ہوئے کہنے لگا، میں ذرا زمینوں کا معاملہ دیکھ کر آتا ہوں،
یہ کہہ کر جانے لگا تھا کہ اچانک ہی اماں سائیں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے آج جلدی آنا ہے شاہ زیب، اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد آج اس گھر میں نے تھوڑی خوشی دیکھی ہے، تم نے میری اس خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بیٹے کو کوئی اشارہ کیا تھا، جو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شاہ زیب جتوئی نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ حریہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سارے معاملات سے انجان تھی اور حیرت سے بت بنی اور اپنے ساتھ ہونے والی ان کے مہربان سلوک پر حیران تھی۔ تبھی اماں سائیں نے اس کے وجود کے گرد بازو لپیٹا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا اور کلثوم سے کہنے لگی، اس لڑکی کو بلایا نا تمہیں، جو حریہ کو دلہن کی طرح سجائے گی؟ آج اسے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے، بالکل دلہن بنا کر شاہ زیب کے کمرے میں چھوڑ آنا، کیونکہ یہ میرے شاہ زیب کی دلہن ہے، میری زہرا کی نشانی۔ اس عورت کے منہ سے اپنی ماں کا نام سن کر وہ چونک گئی تھی۔ تبھی حیرت اور جھٹکے سے اسے سر اٹھایا تو اماں سائیں کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم اسے اماں سائیں کے کمرے میں لے گئی تھی۔ تبھی ایک لڑکی آئی جس کا نام غزل تھا۔ وہ اس گاؤں کے غریب گھر سے تھی، لیکن اس کے پاس ہنر تھا دلہنوں کو تیار کرنے کا۔ تبھی تو اس نے تھوڑی ہی دیر میں حریہ کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ اس کا چاند سا چہرہ کسی روشن خواب کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ حیران تھی۔ تبھی غزل اسے کہنے لگی، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، سادگی میں ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی، دلہن بن کر تو قیامت ڈھا رہی ہیں۔ شاہ زیب سائیں تو آج آپ کو دیکھ کر فدا ہو جائیں گے۔ حریہ کا دل کسی بھی تاثرات سے خالی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اتنے حیرت انگیز معاملات ہو رہے تھے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ لڑکی غزل اسے کہنے لگی، ایک بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو صحیح، آپ نے ایک بار بھی آئینے میں خود کو نہیں دیکھا ہے، پہچان نہیں پائیں گی؟ حریہ نے اس کی منتیں کرنے کے بعد ایک نظر اٹھا کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر خود کو پہچان نہ سکی تھی۔ چہرے پر کوئی خوشی کا تاثر نہ تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر دوبارہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی تو غزل افسردہ سے انداز میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، لیکن جتوئی خاندان کی مہربان فطرت سے واقف نہیں ہے کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا حسن سلوک کرتے ہیں۔ غزل کے جانے کے بعد اماں سائیں کمرے میں آئی تھی اور اس کی بلائے لینے لگی، ماشاءاللہ، بالکل میری زہرا کی تصویر لگ رہی ہو۔ اپنی ماں کا نام بار بار اس غیر عورت کے منہ سے سننا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی وہ کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، آپ میری ماں کو جانتی ہیں؟ اماں سائیں کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیوں نہ جانوں گی، تیری ماں تو میری بہن تھی، چھوٹی، مجھ سے پورے 12 سال چھوٹی، جسے میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ حریہ ان کے جواب پر ساکت رہ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا ماضی کا کوئی بھیانک سچ اس کے سامنے آنے والا ہے، لیکن اماں سائیں نے اس کے ہاتھ تھام لیے جو بہت ٹھنڈے اور ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہو رہی تھیں۔ یہ ماضی کی باتیں بعد میں ہوں گی، آج میرے شاہ زیب کی زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا، اسی گھر میں، اس حویلی میں، میری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ اب وہی اس خاندان کا آخری اور اکلوتا بیٹا رہ گیا ہے۔ جلد مجھے وارث کی خوشی دینا تاکہ میرا دل خوشیوں سے بھر جائے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، اس ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہے، لیکن اس ماں کو صبر کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ ان کی آنکھیں، ان کا دل بھرا ہوا تھا، لیکن زبان سے نکلنے والے الفاظ بہت جادوئی کیفیت رکھتے تھے۔ حریہ خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کلثوم نے اسے شاہ زیب جتوئی کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ آج تک انچھوئی تھی، سے ملک طلال نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور لگاتا بھی تو کیسے؟ وہ ایک ذہنی معذور شخص سے بیاہی گئی تھی، جس کے اندر ازدواجی خواہش کی کوئی طلب نہیں تھی، اور حریہ کے جذبات تو طلال سے نکاح کے بعد ہی مر گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو احساسات و جذبات میں رکھنے والی لڑکی نہیں بلکہ ایک روبوٹ سمجھتی تھی، لیکن آج دوسرے نکاح کے بعد وہ پھولوں سے سجے ایک کمرے میں بیٹھے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک دھڑک کر پسلیوں سے باہر آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے بار بار کہہ رہی تھی کہ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہو جانے کے بعد وہ اپنا اصلی روپ دکھائے۔ لیکن اماں سائیں، جن کے اندر سے اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، ان کی آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ حریہ کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید محبت نظر آئی تھی۔ وہ ابھی نہیں سوچوں میں مبتلا تھی جب دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ لمبا چوڑا وجود لیے شاہ زیب جتوئی اپنے شاندار شخصیت کے ساتھ جب اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، میری دشمنی آپ سے نہیں بلکہ آپ کے چچا سے ہے۔ ایک ظالم و جابر انسان ہے، آپ تو ہماری اپنی ہیں، اور ہم اپنوں کو چبھنے والا کانٹا بھی برداشت نہیں کرتے۔
اس کے گھمبیر دار بھاری لہجے پر حریہ کا نازک دل لرز رہا تھا۔ شہزیب اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس سے کہہ دے کہ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں، نہ اس کے اتنے اچھے سلوک پر وہ ذہنی طور پر قبول کر پا رہی تھی۔ ابھی تک اسے یہ سب کسی خواب کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو جب شہزیب نے اس کا ہاتھ تھاما تو ایک دم چونک کر اس نے سہمے ہوئے انداز میں اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ شہزیب اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا میرا چھونا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ گھبرا کر فوراً سمٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ میرے گھر والوں نے، میرے سگے چچا نے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر مجھے بنی کر دیا، اور جہاں سب کا رویہ اتنا برا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ کر دور چلی جاؤں۔ میری زندگی کے ساتھ ایک ایسا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اب آپ جو میرے شوہر بن کر میری زندگی میں شامل ہو چکی ہیں، اب آپ نہ جانے پوری رات میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے۔ میرے لیے سب کچھ ایک ہی وقت میں برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شہزیب ایک پل کو اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ لڑکی جس طرح رو رہی تھی، شہزیب پہلے تو اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے لگا، لیکن کہیں سے یہ بھی برا نہ لگ جائے، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، تم پرسکون رہو، تم اب محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہو۔ تم میری کزن ہو، میری خالہ کی بیٹی، چاہے جن حالات میں بھی ہمارا نکاح ہوا، لیکن دیکھو میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے آیا۔ تم پلیز ان سب باتوں کا اپنے دماغ پر زیادہ سٹریس مت لو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا، تمہیں بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اوکے؟ اس کے الفاظ پر حریہ چپ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تو اس کا یہ حسین سراپا دیکھتا رہا۔ اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، اور سجے ہوئے کمرے میں اپنی دلہن کو دیکھ کر بغیر اسے چھوئے ہاتھ لگائے پوری رات گزارنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن بڑا ضبط کر رہا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا، جاؤ، تمہارے لیے پہلے سے ہی اماں جان نے کپڑے نکال کر رکھ دیے تھے، تم چینج کر لو، پرسکون ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ حریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص اس سے نظریں پھیر چکا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر اسے اٹھنے کے لیے راستہ دینے لگا۔ حریہ چپ چاپ اٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید یہ اس کے ساتھ زبردستی کرے گا یا پھر اسے ڈانٹے گا، کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی مردوں کو کوئی بھی مرد ایسا نہیں تھا جو شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو یوں اتنی آسانی سے چھوڑے۔ پھر بھی وہ تھوڑی ڈر رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ جیسے اس نے کچھ سوچتے ہوئے واش روم میں قدم رکھا تو فوراً پلٹ کر شہزیب کو دیکھنے لگی، لیکن شہزیب شاید اس کی بات سمجھ چکا تھا۔ فوراً الماری کی طرف بڑھا اور اپنی ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اسے دے دیا۔ کہنے لگا کہ کل میں صبح تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہاری ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لے آؤں گا، لیکن فی الحال تم یہ پہن کر سو جاؤ۔ اماں سائی نے تمہارے لیے جو سوٹ بنوائے تھے وہ کافی بھاری ہیں، اور مجھے نہیں لگتا تمہیں یہ بھاری بھرکم سوٹ پہن کر سونے کی عادت ہوگی۔ اس سے چپ چاپ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر لے لیا تھا۔ جب وہ پہن کر باہر نکلی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ شہزیب کی نظریں جیسے اس پر اٹھی تو وہ جیسے اس کے حسن کو دیکھتا رہ چکا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی سی لوز شرٹ اور ٹراؤزر، اس میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ شہزیب تو بس اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے خود پر ضبط کیا تھا۔ اس سے وہ وقت یاد آنے لگا جب اماں سائی نے سے کہا تھا کہ تم جاؤ گے اور بنی میں اس گھر کی بہو کو مانگو گے۔ شہزیب کا خون تو پہلے ہی کھول رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو کھویا تھا۔ فوراً اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں خون کا بدلہ خون چاہتا ہوں اماں سائیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس گھر کی بہو کو کیسے بنی میں یعنی نکاح کر کے لا سکتا ہوں؟ میں کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جو پہلے سے شادی شدہ کسی اور کے ساتھ وہ سب کچھ کر چکی ہو جو کہ اسے میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ پلیز آپ مجھے ان سب کے لیے فورس مت کریں۔ لیکن تبھی اماں سائی نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی شادی ایک اپاہج مزدور شخص کے ساتھ کر دی گئی، جس کے بعد وہ چپ سا ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے اس نے اپنے سامنے حریہ کو دیکھا تھا تو وہ سچ مچ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ حریہ سے کہنے لگا، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ابھی بھی وہ اپنی بھاری بھرکم باڈی بلڈر باڈی کے ساتھ آدھا تو صوفے سے نیچے ہی لٹک رہا تھا۔ وہ فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو میرے لیے یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں اپنے بیڈ پر سو جائیے، ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو فرش پر بھی قالین بچھا کر سو سکتی ہوں۔ شہزیب کہنے لگا، نہیں، تم یہیں بیڈ پر سو، میں گیسٹ روم میں چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں یہاں پر زمین پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، تو شہزیب کمفرٹر لے کر دوسرے روم میں چلا گیا تھا۔
حریہ کی وہ رات جیسے تیسے گزر چکی تھی. وہ تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا. اگلی صبح وہ جب فریش ہو کر باہر نکلی تب تک شہزیب پہلے ہی کمرے میں آ چکا تھا. شاید اسے گیسٹ روم میں ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے فجر کے وقت کمرے میں آتے ہی خراٹے مار کر سو رہا تھا. وہ اپنے بالوں کو تولیے سے پہنچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی. اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے اماں سائیں کھڑی تھی اور ساتھ غزل بھی موجود تھی. جیسے ہی دونوں نے اسے یوں نکھرے نکھرے انداز میں بالوں کو تولیے سے پہنچتے دیکھا تو دونوں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ آ چکی تھی. اماں سائیں تو فوراً سے اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی، ہائے کتنا روپ چڑھا ہے تم پر میرے بیٹے کی بیوی بن کر. مجھے تو یہ ڈر تھا کہیں تم دونوں رات میں ایک دوسرے کے قریب آؤ گے نہ، بلکہ بلا وجہ جھجک میں رہو. لیکن تم دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور اس گدھے کو دیکھو کیسے خراٹے مار کر سو رہا ہے. پوری رات تمہیں چین سے سونے نہیں دیا اور اب خود سو رہا ہے. حریہ کا تو چہرہ سرخ لال ہونے لگا تھا. اب وہ ان کو کیسے بتاتی کہ ساری رات اس کا شوہر دوسرے کمرے میں تھا اور وہ یہاں الگ بیڈ پر سوئی رہی تھی. لیکن پھر بھی چہرے پر ایک ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ لائے وہ سر جھکا چکی تھی. اس روز ان کا ولیمہ تھا. پورا گاؤں حیران تھا کیونکہ آج سے پہلے ونی میں آئی لڑکی کا یوں دھوم دھام سے ولیمہ نہیں کیا گیا تھا. وہیں جب یہ خبر اس کے سابقہ سسرال یعنی چچا سائیں تک پہنچی تو وہ بھی اندر تک کلس کر رہ گئے تھے. چچی تو یہی کہنے لگی، دیکھا مجھے دھوم دھام سے ولیمے اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ تو بس اس کے نام جو جائیداد تھے اس کے پیچھے پاگل تھے، ورنہ آج تک ونی میں آئی لڑکی کا کون دھوم دھام سے ولیمہ کرتا ہے اور پورے گاؤں کو کون دعوت دیتا ہے. ولیمے کی دلہن بنی خاندانی زیورات پہن کر حریہ آج بھی قیامت ڈھا رہی تھی. شہزیب کا تن من مچلتا جا رہا تھا. اتنے سالوں سے اس نے اپنے جذبات کو دبا کر رکھا ہوا تھا. آج تک باہر کسی لڑکی کے ساتھ اس نے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا. اس کا یہی سوچنا تھا کہ وہ اگر خود پاک دامن رہے گا تو اسے بیوی بھی پاک دامن ملے گی. لیکن اب حریہ جیسی حور اسے مل تو چکی تھی، لیکن وہ کیسے اس کے قریب آتا؟ وہ تو جیسے ہی کمرے میں آیا تھا اسے منہ دکھائی کا گفٹ تو دے، لیکن جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھ لیا تھا. یہ دیکھ کر شہزیب تھوڑا بدمزہ سا ہوا. کہنے لگا، شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے دیکھ کر تم خود کو یوں ٹھیک کرنے لگتی ہو، دوپٹہ ایسے ٹھیک کرتی ہو جیسے پتہ نہیں میں تم پر کوئی گندی نظر رکھوں گا. ارے بھائی، بیوی ہو تم میری، اگر تمہیں نظروں سے دیکھ بھی لوں تو حق ہے میرا. پلیز خود کو مجھ سے چھپایا نہ کرو. لیکن حریہ سنجیدگی سے سر جھکا چکی تھی. اس کا دل و دماغ شہزیب کو قبول کرنے کو فی الحال تیار ہی نہیں تھا. اس نے منہ دکھائی پر اسے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی دی تھی. ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر حریہ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آئی تھی. وہ حیران پریشان تھی. اس سے انگوٹھی کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، یہ کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہیرا جڑا ہوا ہے؟ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میری قسمت میں ہیرے کہاں؟ آج تک تو میں لوگوں سے پتھر ہی کھاتی رہی ہوں. شہزیب پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگا، وہ پاگل اور بدبخت لوگ تھے جو تمہاری قدر نہ کر سکے. اب اپنا پیارا سا ہاتھ آگے کرو، میں خود تمہاری ہاتھ میں اس انگوٹھی کو پہنانا چاہتا ہوں. اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو مسکراتے ہوئے شہزیب نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی. لیکن اگلے ہی پل جب تک اس کے ہاتھ کی گرمائش محسوس کرتا، فوراً اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا اور شکریہ کہہ کر دوسری طرف مڑ چکی تھی. دن یوں ہی گزرنے لگے تھے. دھیرے دھیرے حریہ کا دل اس گھر میں لگنے لگا تھا. سب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا. اماں سائیں کی محبت پا کر اسے واقعی یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہے. وہ اس کی بڑی خالہ تھی جو بالکل اسے ماں جیسی محبت دے رہی تھی. گھر کا ہر فرد اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا. لیکن جیسے ہی شہزیب گھر آتا تو ایک عجیب سی خوفناک کیفیت اس پر طاری ہو جاتی. وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتی. شہزیب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. شادی کو 15 روز گزر چکے تھے. اس روز جب وہ گھر واپس لوٹا تو موسم کافی حسین تھا. بارش بھی ہو رہی تھی اور اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بھڑکتے جا رہے تھے. جیسے ہی گھر آیا تو سامنے ہلکے پھلکے لائٹ پنک کلر کی فراک میں حریہ کسی حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس نے اپنے بالوں کو چٹیا میں کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور دوپٹہ ایک کندھے پر تھا. پھر اس نے جیسے ہی شہزیب کو دیکھا تو جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھنے لگی. شہزیب کو دیکھ کر یہ تھوڑا عجیب لگا تھا. لیکن پھر جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو کر حریہ کمرے میں گئی تو وہ بھی اس کے کمرے میں ہی آیا تھا. ابھی کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی. اس نے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب رکھ کر اپنا ناک اس کی گردن پر رب کرنے لگا. حریہ اس افتراض کے لیے تیار نہیں تھی. فوراً کسمساتی کہنے لگی، شہزیب یہ مجھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے مجھے. لیکن شہزیب کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں اور تمہارا بھی پورا حق بنتا ہے یار، میرا ساتھ دو. یار کتنا صبر کرواؤ گی مجھ سے؟
سب کے ساتھ تو تم ہنس کے بول رہی ہوتی ہو، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، لیکن مجھ میں کیا خرابی ہے؟ مجھ میں کیا کمی ہے جو مجھے دیکھ کر تم مجھ سے دور بھاگنے لگتی ہو؟ کیا شکل سے اتنا خوفناک نظر آتا ہوں میں؟ خیر سے اتنا ڈیشنگ ہینڈسم ہوں، لیکن پھر بھی جب تم مجھ سے دور بھاگتی ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے مجھے۔ وہ ایک بار پھر خود کو اس کی گرفت سے نکلوا چکی تھی، لیکن شاہ زیب اب سنجیدہ ہو چکا تھا، کیونکہ آج رات وہ اس سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا تھا۔ وہ شاہ زیب کو دیکھ کر کہنے لگی، مجھے فی الحال اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، پلیز مجھے کچھ وقت دے دے۔ شاہ زیب ذرا غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا کہ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس گھر میں آئے ہوئے تمہیں 15-20 دن ہو چکے ہیں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہوں میں، لیکن اس کے باوجود تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ چپ ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے اور شاہ زیب کے دل میں کئی وسوسے آنے لگے تھے۔ دل میں ایک عجیب ہی طرح کے خیالات آنے لگے تھے کہ کہیں حریہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی اور زبردستی شاہ زیب اسے ونی کر کے اس گھر میں لے آیا، لیکن اس گھر میں بھی ونی کی طرح اس کے ساتھ کسی نے بھی غلط رویہ رکھا ہی نہیں تھا۔ اسے تو الٹا اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ لڑکی کیوں اسے اپنا شوہر ماننے سے انکار کر رہی تھی؟ بڑے ضبط کے ساتھ شاہ زیب اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، حریہ کیا تمہارے دل میں کوئی اور ہے؟ کیا تم میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہو؟ دیکھو تمہارے دل میں جو بھی ہے مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو بھی مجھے بتا دو، کیونکہ کم از کم میں شادی شدہ ہونے کے باوجود یوں سوچتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا یہ ٹھنڈا پڑتا وجود مجھے کچھ اور ہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حریہ نے جب اس کے منہ سے یہ شک بھرے الفاظ سنے تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، مجھے بس سونا ہے، پلیز میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ بیڈ پر چہرے تک کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ چکی تھی اور شاہ زیب کو کئی سوالوں میں ڈبو چکی تھی۔ چند روز یوں ہی خاموشی کی نظر ہو چکے تھے، لیکن ایک روز صبح فجر کی نماز کے لیے جب اماں سائیں اٹھی تو ان کا جی تھوڑا گھبرانے لگا تھا۔ بلڈ پریشر شاید تھوڑا ہائی ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے ٹھنڈی ہوا میں سانس لی، پھر جیسے ہی لاؤنج پہ دوبارہ داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم ٹھٹک چکے تھے، کیونکہ گیسٹ روم سے شاہ زیب نکل کر حریہ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے بغیر چاپ پیدا کیے حریہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ نیم کھلا ہوا تھا، حریہ بیڈ پر سو رہی تھی اور پھر شاہ زیب کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ جب اماں سائیں نے آدھ کھلے دروازے سے دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے تو اماں سائیں کا چہرہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح کسی سے بھی خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر جب سب آہستہ آہستہ ناشتہ کر کے اٹھنے لگے تو حریہ بھی اٹھنے لگی، تو وہ حریہ اور شاہ زیب کو وہیں بیٹھا رہنے کا کہہ کر باقی سب کو اشارے سے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے جب اماں سائیں کہنے لگی، تم دونوں کب تک مجھے میرے وارث کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ یہ سن کر حریہ سر جھکا چکی تھی، جبکہ شاہ زیب ایک بار پھر مسکراتا ہوا کہنے لگا کہ اماں سائیں شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو 1.5 مہینہ مشکل سے ہوا ہے، سن لیں گی آپ یہ خوشخبری بھی، بہت جلد آپ کو یہ خوشخبری مل جائے گی۔ لیکن اماں سائیں شاہ زیب کی طرف دیکھنے کے بعد حریہ کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، یہ کون سا طریقہ ہے شادی کے بعد اپنے شوہر کو خود سے دور رکھنے کا؟ حریہ کیا اسی لیے میں تمہیں بہو بنا کر اس گھر میں لائی تھی؟ تمہیں عزت دی، تمہیں وہ مقام بخشا تاکہ تم میرے بیٹے کو خود سے دور رکھ سکو؟ حریہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، وہ گھبرا چکی تھی، کہنے لگی، اماں سائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے تو انہیں خود سے دور نہیں کیا۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا کر کہنے لگی، بس مجھے کوئی جھوٹ نہیں سننا، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے تو لگا تھا تم دونوں اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہوگے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوگے، لیکن یہ تو صرف میری آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا تھا نا۔ میں صبح اسے گیسٹ روم سے نکلتا ہوا دیکھ چکی ہوں، کیا کہو گے اس بارے میں تم؟ شاہ زیب چپ ہو چکا تھا، اس نے ایک بار پھر اس کی صفائی میں کچھ بولنا چاہا، لیکن اماں سائیں نے اسے ساتھ ہی حکم دے دیا کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے حریہ سے بات کرنی ہے۔ حریہ سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی، جب کہ شاہ زیب کو وہاں سے بھیج چکی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب اماں بیگم اس سے کہنے لگی، کیا وجہ ہے؟ کیا شاہ زیب خود تم سے دور رہ رہا ہے یا پھر تم نے اسے دور رکھا ہوا ہے؟ وہ سر جھکا کر بھولی صورت بنا کر کہنے لگی، وہ میں ان کو خود سے دور رکھ رہی ہوں۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ اماں سائیں کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھرنے لگی تھی، کہنے لگی،
کیا وجہ ہے؟ کیا تمہارے استقبال میں اس گھر میں تمہارے قیام میں کسی قسم کی کمی آئی ہے جو تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کیا میرے پیار میں کوئی کمی آئی ہے یا شہزیب نے تم سے کچھ کہا ہے؟ حوریا نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اماں سائنس سے پوچھنے لگی، مجھے وجہ بتاؤ، کیا وجہ ہے لڑکی؟ اگر تمہیں اس شادی سے ناخوش ہو تو بتاؤ، میں بالکل بھی تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھ کر نہیں رکھوں گی، بلکہ تمہاری اور شہزیب کی طلاق کروا دوں گی، پھر تم جانو اور تمہارا نصیب جانے۔ لیکن میں نہیں چاہتی میرا شہزیب شادی شدہ ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزارے۔ اماں سائنس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ بول کر کچھ بتائے گا، لیکن حوریا روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی اور بس سسک کر روئے جا رہی تھی۔ شہزیب اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسے یوں روتا دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوئی وہ گھر سے باہر قدم رکھ سکے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ دوبارہ کمرے میں لوٹا تھا۔ حوریا گھٹنوں پر چہرہ رکھے بس روئی جا رہی تھی۔ جب اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر دیکھا، شہزیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، پھر کہنے لگا، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، سب تمہاری مرضی کا احترام کریں گے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا سچ میں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھ رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں آپ کو پسند ہی نہیں کرتی، آپ کہیں سے میرے ساتھ میل نہیں کھاتے، میں جانتی ہوں آپ جیسے مرد صرف اور صرف وجود کے ہی بھوکے ہوتے ہیں، اس سے بہتر آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ شہزیب جو اتنے پیار سے اس سے پوچھ رہا تھا، اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایک دم سے اسے غصہ آ گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب کیا ہے تمہاری باتوں کا؟ چاہتی کیا ہو تم؟ کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے تم میں؟ ایسے کیسے چھوڑ دوں اور جانے دوں تمہیں؟ ہاں، اس 1 مہینے میں تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا ہوں، زبردستی تمہارے قریب نہیں آیا، تمہیں چھوا تک نہیں، اس لیے کہ تم مجھ سے یوں طلاق کی باتیں کرتی پھر رہی ہو۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق نہیں دوں گا، تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ پہلی رات ہی اگر تمہارے وجود پر اپنی شدتیں لٹا کر تمہارے وجود پر اپنی مہر ثابت کر دیتا تو آج یوں اکڑ کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی، سمجھی تم؟ گھبرا کر حوریا کچھ پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے ہاتھ مت لگانا، اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہزیب نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے تھے، شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی اور پھر حوریا کے فراک کو سینے سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ فراک پر سینے کے مقام پر زپ لگی ہوئی تھی جسے اس نے ایک ہی جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ سامنے سے زپ کھول کر فراک لوز ہو چکی تھی، فراک کندھوں سے سرکنے لگ چکا تھا۔ فوراً حوریا خود کو چھپانے لگی لیکن ایک ہی جھٹکے سے اس نے اس فراک کو درمیان سے تار تار کر دیا تھا۔ حوریا کا حسین سراپا اس وقت شہزیب کے سامنے تھا۔ حوریا گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا، پلیز۔ لیکن شہزیب اس پر حاوی ہوتا چلا گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کی رانائیوں پر رکھ کر اسے بستر پر گرا گیا اور اس کے پورے وجود پر شدتیں لٹانے لگا۔ حوریا چیخ رہی تھی، کہنے لگی، پلیز ایسا مت کریں، لیکن جب اس کا اپنا صبر بھی جواب دینے لگا اور اسے لگا وہ شہزیب کی شدتوں کے آگے ہار مان جائے گی اور اس کا پورا ساتھ دینے لگے گی تو فوراً روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز ایسا مت کریں ورنہ آپ مر جائیں گے، میں پچل پیری ہوں، سبز قدم ہوں، میری وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ شہزیب اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب تو سچ چھپانا اس کے لیے مشکل ہی ہو چکا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے جب پہلی بار ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر میرے شوہر میرے قریب آئے گا تو وہ مارا جائے گا۔ میں سچ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر آپ میرے قریب آگے مجھ سے رشتہ قائم کر لیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ پلیز شہزیب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں۔ دیکھیں میری حالت اس نے کی تھی، میرا پہلا شوہر میرا چچا زاد کزن مجھ سے شادی ہونے کے بعد ہی مر گیا، میں نہیں چاہتی آپ پر بھی کوئی مصیبت آئے۔ شہزیب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتی تھی، اگلی بار اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں کو اتنی شدت سے بھینچا کہ اس کا ہونٹ ایک طرف سے پھٹ چکا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اب تو حوریا کے پاس سوائے سے سکنے کے اور کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ پوری رات وہ اس سے اپنا حق وصول کرتا رہا اور پھر صبح حوریا کو جب ہوش آیا تو اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، میں اسی لیے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، میں نہیں چاہتی آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن شہزیب اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا، دیکھو پاگل لڑکی، کیا مجھے کچھ ہوا ہے؟
کچھ بھی نہیں نا، تم کب سے یہ نجومیوں کی باتوں میں یقین کرنے لگی ہو؟ پاگل ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی تم سبز قدم ہو جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ جانتی ہو میرے گھر کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہونے لگی ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا۔ تم نہیں دیکھتی اماں سائیں کتنی بیمار رہتی تھی، لیکن تمہارے آنے کے بعد ان کے چہرے پر الگ ہی رونق آتی ہے، پورے گھر میں رونق آ چکی ہے۔ حریہ چپ سی ہو چکی تھی، دھیرے دھیرے اسے بھی اس بات کو بھولنا ہی پڑا تھا، کیونکہ شاہ زیب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے سامنے تھا، وہ بھی جی کھول کر شاہ زیب سے محبت کا اظہار کرنے لگی تھی، اور اماں سائیں تو اپنے بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر ان کی خوشی میں خوش ہو چکی تھی۔ 1 ماہ بعد ہی حریہ نے سب کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پورے گھر میں تو جیسے رونق آ چکی تھی۔ اماں سائیں نے تو فوراً کالا بکرا اپنی بہو اور بیٹے کے لیے صدقے کے لیے دیا تھا۔ حریہ تو اپنی قسمت پر جتنا رشک کرتی کم تھا، اسے اماں سائیں جیسی خالہ ساس اور شاہ زیب جیسا شوہر مل گیا تھا۔